پاکستان کی شرکت کو ہندوستان نے اتنا مشکل بنا دیا کہ سفارتی آداب کو بھول کر بدتمیزیاں شروع ہو گئی. پاکستان کے ہائی کمشنر کو پاکستان کی میڈیا کنٹینجنٹ سے ملنے نہیں دیا گیا اور اس کے بعد سرتاج عزیز صاحب جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کو اپنا دورہ تبدیل کرنا پڑا. بعض جگہوں پر ان کی جو نقل و حرکت تھی اس کو محدود کر دیا گیا اور اب سے کچھ دیر بعد شاید 8:30 بجے کے قریب فارن آفس کے اندر سرتاج عزیز صاحب ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے جس کے اندر وہ بتائیں گے کہ اس کانفرنس کے اندر جو ہندوستان کی طرف سے ٹریٹمنٹ تھی وہ کیا تھی اور پاکستان کا لائے عمل کیا تھا. تو ایک زاویہ یہ ہے جو ہم آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے کہنے کو تو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کو اون کیا اور جتنے مہمان آئے ان کو یکسر انہوں نے ٹریٹمنٹ دی, لیکن پاکستان کو سنگل آؤٹ کیا اور ہندوستان کے میڈیا کو اگر آپ اس وقت دیکھیں تو وہ اچھل کود کر رہا ہے اور بغلیں بجا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو مبینہ طور پر گروپس جوڑے جاتے ہیں, جیش محمد ہے, لشکر جنگی ہے, ان کا نام ہم نے مشترکہ اعلامیے میں ڈلوایا ہے اور جس سے مراد ہندوستان کی میڈیا کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب جو ویسے تو پاکستان کے بارے میں کبھی کبھار میٹھی بات کرتے ہیں, اس کانفرنس میں انہوں نے توپیں داغی پاکستان کی طرف اور سیدھے الفاظ میں کہا کہ طالبان کو سپورٹ کرنے والا پاکستان ہے. ان کے الزام کے مطابق طالبان کا کہنا ہے, یہ ان کی زبانی, کہ اگر پاکستان کی سپورٹ طالبان کو میسر نہ ہو تو طالبان ایک مہینہ بھی اپنے آپ کو افغانستان کے اندر سسٹین نہیں کر سکتے. پاکستان کے گرد کیا گھیرا تنگ ہو رہا ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر ملک کے اندر کس قسم کی بحث چل رہی ہے, ہماری توجہ ان معاملات پر ہے یا نہیں ہے, پہلے حصے میں بات کریں گے. پروگرام کے دوران چونکہ سرتاج عزیز صاحب کی پریس کانفرنس متوقع ہے, لہذا یہ دوسرے 2 حصے ہیں ان کا میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں, وہ آپ ہو سکتا ہے اس ٹرانسمیشن میں نہ دیکھ پائیں لیکن جو ہماری ریپیٹس ہوں گی ان میں آپ دیکھ پائیں گے. دوسرا حصہ الیکشن کمیشن کے سامنے عمران خان صاحب کے بارے میں جو پی ایم ایل این کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی, اس کی کل بڑی اہم ہیئرنگ ہے. پی ٹی آئی کا لائے عمل کیا ہوگا اور پی ایم ایل این کس طریقے سے یہ کیس پلیٹ کرے گی. یاد رہے کہ پچھلی ہیئرنگ کے اندر الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے لائرز ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایٹول کمنٹ ہمارا پاکستان کے اندر سرکاری نوکریوں کے حوالے سے اس کو ضرور دیکھیے گا. پہلے معاملے کی طرف آتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد بلال صوفی صاحب سابق وفاقی وزیر قانون اور ماہر بین الاقوامی قوانین کے ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں, اور سینیٹر سید شبلی فراز صاحب رکن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, ہی جسٹ واکنگ ان ٹو دا ڈور, ابھی انہوں نے ہمیں جوائن کرنا ہے. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ذرا شاہد صاحب آپ سے کا میں آغاز کروں. ایک تو پہلے میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ ریفلیکٹ اس پہ کیجیے گا کہ جو ہندوستان کی پالیسی کو پاکستان کو ہر ایسے ایونٹ میں سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم نے دیکھا اور آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ رہے تھے بیٹھ کے کہ جو سفارتی آداب ہیں ان کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا. ہائی کمشنر جو تھا ہی آلموسٹ لاسٹ ہز کول, اور سرتاج جی صاحب پریس کانفرنس کریں گے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پالیسی آپ کے خیال میں پاکستان اسپیسیفک پالیسی ہے, کیا کرنا چاہتا ہے ہندوستان یہ کام کر کے؟ دیکھیے تو بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ہارٹس آف ایشیا جو کانفرنس ہے, یہ ہارٹ آف ایشیا, یہ پاکستان یا انڈیا اسپیسیفک نہیں ہے. اس کا بیسیکلی فوکس افغانستان پہ ہے کہ کس طرح افغانستان کی مدد کی جائے اور ریجن میں جو ایشوز افغانستان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے. ٹھیک, یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. اور علاقائی کنیکٹیوٹی بھی ہے, ٹریڈ بھی چلانی ہے, وہ سارے لیکن افغانستان کے گرد گھومتی ہے. فوکس افغانستان ہے. ٹھیک, اور اس کی یہ پہلی میٹنگ نہیں ہے, 6ٹھی میٹنگ ہے اور بڑے ہائی لیول پر اٹینڈ ہوئی ہیں, پورے ریجن میں ہوئی ہیں. چین میں بھی ہوئی ہے, قزاقستان میں بھی, ٹرکی میں بھی, پاکستان میں بھی, انڈیا میں ہو رہی, اور 6 علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندگان بھی اس جی بالکل, اور بہت سے ملک کو 40 ملک سپورٹ بھی کرتے ہیں, تقریباً ساری بڑی پاور شامل ہے. تو وہاں پر بات تو افغانستان کی ہونی چاہیے تھی کہ کس طرح افغانستان کے مسائل کو حل کیا جائے جو روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ اس میں پاکستان کی وجہ یہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی غیر ذمہ داری اور غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں ہے. لیکن آپ کو تسلسل تو نظر آ رہا ہوگا ہندوستان کی بالکل. دیکھیں ہندوستان کی تو اپنی ایک پالیسی ہے جس میں وہ پاکستان کو ہر جگہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ نقصان پہنچایا جائے, لیکن الحمدللہ ایسے ہوگا نہیں کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ حالات کیا ہیں. افغانستان میں یہ بارہا کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے انٹرفیئر کیا. آپ یہ دیکھ لیں, ایک فلوئڈ بارڈر ہے, ایک اوپن بارڈر ہے جو آج کا نہیں ہے, پچھلے 150 سال سے ایک فلوئڈ بارڈر ہے. جب سے
افغان وارز ہوئی ہیں، اور اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ کتنے حملے وہاں سے ادھر ہوئے ہیں، کتنے یہاں سے ادھر ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کا موازنہ بڑا واضح ہے. یہ دیکھا جانا چاہیے تھا لیکن یہ دیکھا نہیں گیا. شبلی صاحب، میں ذرا افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب کے بیانات کے چند ایک حصے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ناظرین بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ جس پیٹینس کا یا چھوٹے پن کا ہم مظاہرہ دیکھ رہے تھے ہندوستان کے پروٹوکول کی طرف سے اور ان کی انتظامیہ کی طرف سے، وہ اشرف غنی صاحب کی تقریر میں بھی بدقسمتی سے نظر آیا. جو پاکستان کی طرف سے $500 ملین کی ڈیولپمنٹ ایڈ کمٹ کی گئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے افغانستان کی ترقی کے لیے $500 ملین کا وعدہ کیا ہے. مسٹر عزیز، آگے سے وہ کہا مسٹر عزیز، یہ رقم دہشت گردی کی روک تھام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ یہ کام کر دیں. طالبان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان ہمیں پناہ نہ دے تو ہماری تنظیم 1 مہینے میں ختم ہو جائے گی. اس کے بعد لمبا چوڑا کیس بلڈ کیا. تو یہ صرف ہندوستان ہی نہیں ہے، افغانستان بھی ہم نوا بن گیا. جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو آج انہوں نے کیا ہے، اور جس طرح کے افغانستان کے پریزیڈنٹ کی جو ان کی تقریر تھی جس میں انہوں نے بنیادی طور پہ یہی کہا ہے کہ یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کو آپ دہشت گردی کے خلاف استعمال کریں، تو یہ ایک بہت بڑا ہماری انسلٹ انہوں نے کی. اب یہ بدقسمت یہی ہے کہ ایک ملک جس کے لیے کہ ہم نے خاص طور پہ ہمارے ملک نے اور جنرلی اور خیبر پختونخوا نے پرٹیکولرلی جتنی بھی قربانیاں دیں، جتنے ان لوگوں کو ہوسٹ رکھا، تو اس کا ہمیں یہ صلہ ملا. لیکن بات یہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی فنڈامنٹلی کچھ چیز ہے جو کہ غلط ہے، ٹھیک، اور اس کو پن پوائنٹ کرنا جو ہے تو وہ ہمارا فرض بنتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ لان تان کرتے رہیں. ہمیں اپنے گھر کو بھی ان آرڈر رکھنا ہوگا. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. ذرا اس کی نشاندہی کیجیے گا کہاں پر لیکنگ ہے، کیا چیز اس کے اندر ہونی چاہیے جس کی طرف ہماری نظر نہیں ہے. دیکھیں جی، پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایک اوور آل جو ہماری ایک تو جو ایک انٹرنیشنل جو ایک ہماری دنیا کے لیے ہماری فارن پالیسی، دوسری اپنی ریجنل لیول پہ جو فارن پالیسی ہے اس میں بہت کلیئرٹی لانی ہوگی. آیا ہماری پالیسی سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے یا ہماری پالیسی جو ہے یا ہماری جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ اسٹریٹجک ہے. ٹھیک، ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں یہ اسٹریٹجک نہیں ہے اور ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے پیراڈائم میں اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے جس سے کہ ہمارے لیے نکلنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور وہی ہماری جو فورن پالیسی کی ناکامیاں در ناکامیاں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسری یہ ہوگی کہ جو ہمارے لیڈران ہیں ان کو فورن پالیسی کو ایک پرسنل چیز نہیں بنانی چاہیے. ٹھیک، اس میں ہوتا یہ ہے طلعت، دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو میک. واٹ ہیپنز از کہ جب آپ کی ایسٹس، آپ کی پراپرٹیز، آپ کی انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ باہر کے ملکوں میں ہوتی ہیں تو پھر آپ جو ہے بحیثیت لیڈر آپ نہیں ان کو اٹیک کر سکتے. آپ اپنی فورن پالیسی میں وہ انڈیپینڈنس لا ہی نہیں سکتے ہیں، بیکاز اٹس فار انسٹیڈ آف نیشنل انٹرسٹ آپ جو ہے تو پرسنل انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ایک ایسے اس میں لمیٹڈ آپ کی مینوربلٹی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آپ اس میں کئی دفعہ ملک کے جو مفادات ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کے پاس آپ کی طرف آؤں گا. ذرا میں صوفی صاحب کے پاس جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ بین الاقوامی قوانین کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں صوفی صاحب تو ہماری پوزیشن کیسی بنتی ہے. ذرا ناظرین کی سہولت کے لیے جو چین کے اندر یہی کانفرنس ہوئی، اس چین جب دہشت گردی کے خلاف مختلف قسم کے انیشیٹوز کا ذکر کیا گیا تو پاکستان کی بڑی تعریف اس کے اندر کی گئی. اسلام آباد کے اندر جو اس کانفرنس کا انعقاد ہوا 2015 کے اندر، اس کا جو جوائنٹ ڈکلیریشن تھا اس کے اندر دہشت گردی کی تنظیموں کا نام لیا گیا، لیکن کہا گیا کہ القاعدہ ہے یا داعش ہے، ان کی افیلیٹس ہیں. اب جو امرتسر کے اندر ہوئی ہے وہ افیلیٹس کو یا ان سے جو منسلک گروپس ہیں اب لشکر جنگجوی اور جیش محمد کا نام دیا گیا. ہندوستان کہتا ہے پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں. تو صوفی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے لیے امپلیکیشنز اس ڈکلیریشن کے اندر ان تنظیموں کے نام آنے کے بعد کیا ہیں؟ دیکھیے طلعت، ایک تو ان تنظیموں کا نام ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرنسپل آف نان انٹرونشن ہے، یعنی آپ کوئی ملک دوسرے ملک میں مداخلت نہ کرے. یہ ایک بنیادی پرنسپل انٹرنیشنل لاء کا ہے. نہ افغانستان پاکستان میں کرے، نہ پاکستان ہندوستان میں کرے، اور نہ ہندوستان پاکستان میں کرے. یہ ایک بڑا فنڈامنٹل پرنسپل ہے. اس پرنسپل کے ٹچ سٹون پر ڈٹرمن ہوتا ہے کانڈکٹ آف انٹرنیشنل لاء میں ممالک کا، اور اسی حساب سے لائبلٹی ڈٹرمن ہوتی ہے. اب اگر اشرف غنی صاحب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جانب سے لوگ وہاں انٹروین کرتے ہیں، تو ایک جو بات انہوں نے تقریر میں کہی، انہوں نے کہا کہ ہم ویریفیکیشن کروانا چاہتے ہیں بارڈر کی موومنٹس کے لیے. سو ان کو چاہیے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں پاکستان کی جانب سے یا مارے گئے ہیں مختلف حملوں میں، ان کے کوائف وہ پاکستان کو مہیا کریں.
ابھی تک کوئی کوائف میرے علم کے مطابق پاکستان کو مہیا نہیں ہوا. ایک جنرل سٹیٹمنٹ ضرور آتی ہے کہ سچ اینڈ سچ گروپ نے کیا ہے. یہ بھی ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کے پاس اگر سپورٹ نہ ہو تو ہم 30 دنوں میں ہی سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک جنرلائز پوزیشنز ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کوئی لوگ جاتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے, وہ پاکستان کی ریاست کی آتھرائزیشن کے بغیر جاتے ہیں, تو پاکستان کو ان کے کوائف مہیا کیے جائیں تاکہ پاکستان لا انفورسمنٹ لا کے پیراڈائم میں ان کے خلاف کارروائی کرے. اگر پاکستان کارروائی نہ کرے تو اس صورت میں رسپانسبلٹی پاکستان پر بڑھ سکتی ہے. دوسری امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ان لوگوں کو, یہ حملے کابل پہ کرتے ہیں اور ہماری باقی تنصیبات پر کرتے ہیں, تو وہ بیسیکلی طالبان کا کیس بھی بائی انڈائریکٹلی انفارچونیٹلی مضبوط کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی فیکٹو کنٹرول ٹیریٹریز پر ان طالبان کا ہے اور ڈی جور کنٹرول کابل میں ہمارا ہے. یہ بڑی ڈینجرس پوزیشن ہے اور ان کو سوچنا چاہیے بیفور ہی ٹیکس دس پوزیشن, بیکاز بعد میں یہ ہوگا کہ طالبان اس پوزیشن کو اور ایڈوانس کر سکتے ہیں. ٹھیک, اچھا ذرا ایک اگر اسی جگہ پہ رکیے گا, میں ذرا شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس آؤں. عموماً آپ نے صحیح کہا کہ یہ ذرا ہندوستان نے یہ کانفرنس نہیں کروائی, انہوں نے ہوسٹ کیا جیسا دوسرے ممالک ہوسٹ کرتے ہیں. جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس کے اندر بہت ساری ایسے نکات ہونے چاہیے تھے جو ہماری نظر میں بہت اہم ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا مقصد سرو کرتے ہیں. ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ جو افغانستان سے جو دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے اندر حملے کرتی ہیں, کوئٹہ کی مثال ہم لے سکتے ہیں, 2 بڑے حملے وہاں پر ہوئے, اس کے علاوہ چھوٹے حملے تو بے-تحاشا ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر ہیں, فاٹا کے اندر ہیں, اور ساری ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ ٹریس بیک ہوتی ہیں تو افغانستان. لیکن یہ زاویہ جو ہے یہ مشترکہ اعلامیہ کے اندر نہیں آیا, تو ہم نے سفارتکاری کو ہم نے متحرک نہیں کیا. یہ نقطہ تو آنا چاہیے تھا. چلے ہمارے پر بھی الزام لگائیں لیکن اپنی ذمہ داری تو مانے کہ نہیں. دیکھیں اس بات کی وضاحت جو ہے وہ سیشن میں اور اس کا جو ایفرٹ ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح آپ کو سائیڈ لائن کر دیں, نہ ڈرافٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے دیں, نہ آپ کو آپ کے پریس سے بات کرنے دیں. صوفی صاحب شاید آپ کو آواز نہیں جا رہی میری, میں ذرا شاید عباسی صاحب اس کا جواب دینا چاہیے. جی گو اہیڈ. پہلے بلال صوفی صاحب نے وضاحت ہے کہ وہاں پروٹوکال کیا ہوتا ہے جس میں یہ اعلامیے بنائے جاتے ہیں. تو اس میں اگر آپ ایک ملک کو سائیڈ لائن کر دیں جس طرح وہاں پر بڑا واضح ہے کہ کیا گیا ہے, اس کی وضاحت سرتاج صاحب آ کر دیں گے کہ کیا وہاں پر حالات پیدا ہوئے, اس کو مجھے علم نہیں ہے, یہ ابھی چند گھنٹے پہلے کی بات ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت اپنی ناکامیاں پاکستان پر الزام لگا کر چھپانا چاہتی ہے. آج اگر کوئی ناکامی ہے وہ افغانستان حکومت کی اپنی ناکامی ہے, لیکن مشترکہ اعلامیہ ریفلیکٹ نہیں کرتا نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ اعلامیہ جیسے بنتے ہیں اس کی وضاحت سردار صاحب کر دیں گے کہ اعلامیہ کیسے بنائے جاتے ہیں, لیکن بعض اعلامیہ تک محدود نہیں ہوتی. جو زمینی حقائق ہیں بڑے واضح ہیں کہ افغانستان کی حکومت اس میں ناکام ہو چکی ہے, وہ ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ پاکستان کتنا کچھ افغانستان کے لیے ماضی میں کرتا رہا ہے اور آج کتنا کچھ کر رہا ہے. لیکن میں اس پوائنٹ نقطے کو لیبر نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ صرف ہندوستان نے اپنے دستخط اس پہ ثبت نہیں کیے ہیں, صرف افغانستان نہیں کیے ہیں. یہ مشترکہ اعلامیہ ہے, یہ تمام ممالک کے بشمول چائنا, بشمول رشیا, دوسرے ممالک ایران, یہ ان کی پالیسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ساروں کی اونرشپ ہے. یہ ضروری ہے کہ پالیسی کو ریفلیکٹ کرے. ایک لینگویج بنائی جاتی ہے اعلامیہ کی. اگر پاکستان نے ڈیفینیٹلی پروٹیسٹ کیا ہوگا اس کے اوپر, کیا وہاں محرکات ہیں, کیا وہاں رولز ہیں اعلامیہ بنانے کے, اس کی وضاحت سردار صاحب بھی کر سکتے ہیں. شیخ صاحب میں آپ کے پاس جو سوال لے کے آنا چاہتا تھا وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو بحث ہے خارجہ امور کے اوپر وہ بھی ہم نے کہیں پر نہیں دیکھی. مثلا اگر آپ کی جماعت کو ہم لے لیں یا پیپلز پارٹی کو لے لیں تو جو کوتاہیاں آپ کو نظر آتی ہیں حکومت کی پالیسی میں وہ اپنی جگہ پر, وہ آپ کا حق ہے, بعض جگہوں پر آپ بالکل درست بھی ہوں گے, لیکن متبادل پالیسی کیا ہونی چاہیے اس کے اوپر آپ کی جو میڈیا کی اسٹریٹجک میٹنگز ہیں پاناما لیکس کے اوپر تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن کوئی بنیادی پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے جہاں پر آپ ان پٹ دے پائیں کہ جی آپ جا رہے ہیں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے اندر, یہ ہماری طرف سے ان پٹ لے کے جائیے, ان نکات کے اوپر فوکس کیجئے. اس طرح کے کوئی کام یہاں پر نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیول پہ تو وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہر پارٹی جو ہے تو چونکہ اس وقت جو ایک نیریٹو بنا ہوا ہے وہ نیشنل بنا ہوا ہے اور انٹرنیشنلی کوئی بھی پارٹی اس کو دیکھ نہیں رہی ہے. رہا اس کی بات, دیکھیں اصل چیز کیا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ کی اس طرح خاقان عباسی صاحب نے کہا
کہ ہماری جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کچھ اور ہے اور وہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ اور ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے فورن آفس کو, ہمارے پالیسی میکرز کو گراؤنڈ ریالٹیز کو آرٹیکولیٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنل فورمز پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ ماں سوائے رشیا کے, جنہوں نے کہ ایک ہماری فیس سیونگ سٹیٹمنٹ دے دی کہ پاکستان کو یہاں پہ نہیں غیر ضروری طور پر کرٹیسائز کیا, جو ستائش صاحب نے اس کی تعریف بھی کی رشیا. ایگزیکٹلی, تو وہ ہمارے لیے ایک سیونگ ریس ہو گئی. ادروائز تو کسی اور ملک نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا, وچ از ہم یہ ایک ریجن لیول کی بات کر رہے ہیں, وچ از جو کہ بہت زیادہ پریشان کن ہے. اس کا ایک اور جو وجہ ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ان کی اپنی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں, نہیں ہونی چاہیے, ہوتی ہیں, لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں فورن پالیسی, مثلا میں ممبر ہوں فورن ریلیشنز کمیٹی کا, اب وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ادارے بن گئے ہیں, یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو امپاور کرنا چاہیے, پارلیمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے کہ وہ فورن پارلیمنٹ میں آپ جاتے ہیں نہیں, آپ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, نہیں پارلیمنٹ میں سکورنگ سے وقت ملے گا تو کچھ کرے گا. اب دیکھیں, اب اگر یہ ایک سنجیدہ فرسٹریشن ہے ہماری کہ آپ بطور ٹیکس پیئر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے چیزیں ان کی آپ دھنائی کریں سیاسی طور پر, ان کو رگے دیں آپ پارلیمان کے اندر, لیکن یہ بات ہے, آپ کے پوائنٹ کو میں ایڈریس کر لوں گا, لیکن یہ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ جب یہ ہوا تھا تو میری جو سب سے پہلے کنسرن تھی, جس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, کہ جب دیکھیں ایک ملک کا پرائم منسٹر ایک انڈر انویسٹیگیشن ہو, اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈیلنگز, کیا مورل سٹینڈنگ ہوگی اس کی کیا وہ ہوگی. گڈ ٹاک شو پوائنٹ, آپ سمجھتے ہیں اعلامیہ کی سطریں تبدیل ہو جاتی ہیں اگر پاناما گیٹس نہ ہوا ہوتا. نہیں, یہ مطلب یہ ہوتا کہ یہ فوکس کر رہے ہوتے اپنی انٹرسٹ جو ہے تو پاکستان سے وہ آپ کر لینا فوکس, آپ مجھے نہیں, ہم کر رہے ہیں. دیکھیں اصل پوائنٹ کر رہی ہے, آپ اپنے کام پہ فوکس کریں. نہیں, یہ فریولس قسم کے الزامات لگانے کے بجائے کوئی اور ترقی کی بات کریں تو کام چلے. طلعت دیکھیں, یہ ایک پوائنٹس کو پولیٹیکل اس میں ڈسکشن میں لوز نہیں کریں. دس از امپورٹنٹ پوائنٹ. دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں کہ اپنا انڈیا جو ہے تو ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, اس میں ہمارا ازلی دشمن ہے, ہمیں وہ مٹا دینا چاہتا ہے, وہ سب باتیں اپنی جگہ پر, لیکن وہاں پہ رول آف لا تو ہے نا. وہاں پہ جو اگر بالی ووڈ کے بہت ہی فیمس ایکٹرز ہیں وہ بھی کوئی اگر ہرن کا شکار کر لیتے ان کو اندر کرتے ہیں. رول آف لا ہے, وہ 1000 مسلمان مار کے وہ پرائم منسٹر بن گیا, کون سا رول آف لا ہے؟ دیکھیے, انڈینز کے لیے ہے, ہمارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے تو وہ ہے بیسٹ ایگزامپل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدھی کابینہ کے اندر پارلیمان میں جو بندے بیٹھے ان کے خلاف جو ہیں مقدمے ہیں عدالتوں کے اندر. I'm just trying to say کہ یہ آپ کا نقطہ ٹاک شو تک تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے ڈیبیٹ کے؟ نہیں, ہماری ہمیشہ زیرو ہے. اسمبلی میں آتے ہیں, نہیں دیکھیں, یہ بار بات کرتے ہیں, میری تو آپ کا ہی پورا دیکھیں, یہ بل جب آ جاتا ہے نا سر پہ پانی, جس طرح کے وہ اپنا وہ سو موٹو کے خلاف اپیل کا 24 فروری میں, وہ پھر اس کے لیے یہ ایک رات میں وہ ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگین کہ آپ پرسنل بیسس پہ ملک کو نہیں چلا سکتے کیونکہ یہ بادشاہت نہیں ہے. یہ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت آپ کے ملک میں قطر کی رائل فیملی آئی ہوئی ہے, بڑی احترام ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جس کانٹیکس میں جس بیک گراؤنڈ میں ہم ہیں, ٹیلور آپ خود ایک اس کے انوائرمنٹ کے وہ ہیں, ایک انڈیجنٹ اسپیشی ہے. ہم نے what can be more preposterous than the statement given by our foreign office that Tilor is the cornerstone of our foreign policy. Come on, what is this? یہ کیا بات ہے؟ چلے اب جب وہ بڑا زبردست موقع ہوگا جب آپ خارجہ پالیسی چلا رہے ہوں گے تو پھر آپ تلور کی ہنٹنگ کے اوپر پاکستان میں بین کریں گے. بڑی حکومتوں نے بات کی, یہ بہت عرصے سے چلا رہے ہیں, میں تو خود اس کے خلاف ہوں. لیٹ می گو ٹو بلال صوفی صاحب. بلال صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. ساری دنیا میں ممالک اپنی جو پوزیشن ہے وہ لیوریج کرتے ہیں. ہم نے ترکی اور یورپین یونین کی بات چیت دیکھی, جو ہی یورپین یونین نے ترکی کے اوپر ہاتھ ذرا سخت کیا تو میں ان کا اردوغان صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی اگر آپ نے ہمارے ساتھ ذرا ہینکی پینکی تو ہم نے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم نے روکا ہوا ہے ان کے دروازے ہم کھول دیں گے اور سارے کے سارے لوگ آپ کے وہاں پر لینڈ کریں گے. دیکھیں, ایک طرف سے مشترکہ اعلامیہ کہتا ہے کہ آپ ریفیوجیز کو یہاں سے عزت کے طریقے سے رکھیں, ان کو خام خواہ نکالے نہ, اور پھر کہتا ہے جی کہ آپ کے پاس بہت کی ہے ٹو پیس ان افغانستان. دوسری طرف ہم سنگل آؤٹ بھی کرتا ہے. تو کیا ہم اپنی پوزیشن لیوریج نہیں کر پا رہے ہیں کیا؟ جی, ہم پوزیشن اپنی لیوریج پوری طرح سے نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف فارمولیشنز اپنی ڈیولپ نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس بڑی کنکریٹ قسم کی پروپوزلز ہونے چاہیے. لیٹ سے کیا ہم فینسنگ کر سکتے ہیں ڈیورنٹ لائن کو, ڈیورنٹ بارڈر کو.
اسپیسیفکلی کین بی انسسٹ آن دیٹ، یہ ایک اسپیسیفک پوزیشن ہو جائے گی، اور اس پر آپ کے ساتھ دوسرے ممالک بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ کی لیگل ڈپلومیسی کا لیگل فریم ورک آپ اسے ڈیولپ کر سکیں جس میں آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے ایشوز ہیں. دیکھیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹرونشن پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے تو وہ ایک، جس طرح میں نے پہلے کہا، بڑے اسپیسیفک انسٹنسز ہیں. اگر ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو لنک کر کے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ پاکستان میں پروسیکیوشن کی جا سکتی ہے. اس سے کانفیڈنس بلڈ ہو سکتا ہے. اگر کانفیڈنس اس نوعیت سے ہو سکتا ہے تو جو بھی ہم کر سکتے ہیں بطور ایک ریسپانسبل اسٹیٹ وہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن وہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو دوسرے ملکوں کے کیپٹلز میں، اقوام متحدہ میں اس چیز کو پریزنٹ کرنا چاہیے کہ ہم تو جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہمارے ملک نے 1373 کے لیگل فریم ورک کے نیچے آپریشن ضرب عضب کیا ہے. ہم نے اس کے نیچے بے شمار ایسے اقدامات کیے ہیں جس میں ہم نے کاؤنٹر کیا ہے ٹیررزم کو، افیکٹولی کیا ہے. تو ہم سے یہ توقع کرنا کہ ہم اس طرح سے ٹیررزم کو ایکسپورٹ کریں گے، اٹ لکس ویری ان لائکلی. تو اس کانٹیکس کو بھی آپ سامنے لے کر آئیں. اور اگر اس طرح کی کوئی ایسی اور تنظیمیں ہیں جو جاتی ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور جو ہم کر رہے ہیں ان چیزوں کو ہم شو کیس بھی نہیں کر پا رہے. ہم نے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کو کیا ہے، ہم نے اسپیسیفک ان کے خلاف اقدامات بھی کیے ہیں. ان اقدامات کا مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا، ابھی تک تفصیلات اس کی جو ہے سامنے پریس میں نہیں آئی. منسٹر آف انٹیریئر کی ویب سائٹس پر ہی تفصیلات نہیں ہیں. اقوام متحدہ میں ہم نے اپنے تمام ایفرٹس کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا جس طرح کی دنیا سننا چاہتی ہے. آپ نے بے شمار پنجاب گورنمنٹ نوٹیفیکیشن ایشو کیے ہیں فریزنگ آف ایسٹس کے، مختلف کے، وہ اسلحہ لے کے نہ پھریں. ان نوٹیفیکیشنز کو اٹھا کر ہم کیوں نہیں پریزنٹ کرتے، کسی فورم پر ایکسپلین کر پاتے کہ ہم بطور ریاست ایک ریسپانسبل ریاست یہ اقدامات لے رہے ہیں آپ کا ذرا، اور وہ پھر ریفلیکٹ ہو ہمارے ان تمام میموز میں. اس میں واپس آئے گا. تو ان کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، یہ ڈیبیٹ کرتے نہیں ہیں. لیکن بلال صوفی صاحب کا نقطہ جو بڑا دلچسپ، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا جو کام ہو بھی رہا ہے جس سے ہمارا کیس تگڑا ہو سکتا ہے، آپ اس کی بین الاقوامی تشہیر نہیں کر پاتے. پاکستان کے اندر تشہیر، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی بات کر رہی ہے. ہمیں اس وقت دنیا کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں بہت سارے کارڈ ہوں جو آپ کھیل ہی نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات پرائم منسٹر صاحب نے یو این جنرل اسمبلی میں بھی بڑی واضح بات کی، اور شاید اتنی دو ٹوک بات پچھلی شاید 10-15 سال میں پاکستان نے کبھی نہیں کی تھی انڈیا کے بارے میں. اب افغانستان کے بارے میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس قائم ہو، وہاں کے معاملات کو حل کیا جائے. کیونکہ جن لوگوں سے آج ضرب عضب میں پاکستان آرمی کا مقابلہ ہے، ان کی سینکچری افغانستان میں ہے، ان کی سینکچری پاکستان میں نہیں ہے. تو ہم ایک بڑا تھریٹ فیس کر رہے ہیں. اب کیا ہم نے اس کی تشہیر کی ہے یا نہیں کی؟ ہر ڈپلومیٹک فورم کو استعمال کیا گیا ہے، اسپیشل انوائس بھیجے گئے ہیں، ہر فورم پر اٹھایا گیا ہے. یہ افغانستان کا فورم ایک کنسنسس بلڈنگ کا فورم ہونا چاہیے تھا کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے. یہ الزام تراشی کا فورم نہیں ہے. ٹھیک، انڈیا کے مسائل ہیں کہ آج ٹینشن ہے کنٹرول پر، انڈیا اس کو ایک ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے ٹینشن اس فورم سے کہ یہ پاکستان انڈیا یا پاکستان میں الزامات لگائے جائیں. یہ بات وہ نہیں ہے. یہ تو افغانستان نے اپنا وقت ضائع کیا کہ اس فورم کو استعمال کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تھی. 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہے، فرمائیے گا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کرتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کو یہ آرٹیکولیٹ نہیں کر پائے. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اب جو انہوں نے بھیجے لوگ پارلیمنٹیرینز میرے اپنے کلیگز ہیں، بات یہ نہیں ہے کہ ان میں کچھ کمی ہے، بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہے. اور وہ ایک بہت بوسٹ قسم کا ایک اٹیمپٹ تھی اس کو ہماری پوزیشن کو وزبز انڈیا کو پیش کرنے کی، جو کہ بہت بری طرح سے ناکام ہوئی. پھر اس وقت آپ یہ کرٹیسزم سمجھے کہ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ٹیررزم کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یہ الزام ہے نا اس وقت، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری تھا اور یہ ہر فورم پر کیا جاتا ہے. آپ کیا ایسا کرتے اگر آپ طاقت میں ہوتے جو انہوں نے نہیں کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہم یہ کرتے کہ وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، فل فلیج ایک کوہیرنٹ پالیسی ہوتی، فورن پالیسی، جس کو سارے اپوزیشن اور فورن منسٹر ہوتا، اور وہ کون اس کو آرٹیکولیٹ کرتا، کوئی بھی ہوتا. پرائم منسٹر سے کون فورن منسٹر بنانا چاہیے اس کو. نہیں، ہماری پارٹی میں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ اپنا فورن منسٹر رہ چکے ہیں،
اور اس طرح کے ہمارے پاس لوگ ہیں اپنے. تو بہت سارے گیپس ہیں, مجھے ادھر ہی معاملہ چھوڑنا کیونکہ بریک آ گیا بیچ میں, تو بہت سارے گیپس ہیں جن کو ہم نے پلگ کرنا ہے, لیکن تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین, اور یہ نقطہ اٹھاتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر بہت سا ایسا کام ہو رہا ہے جس کی صحیح طریقے سے تشہیر کی ضرورت ہے. اعلامیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر کچھ کام نہیں کر رہا ہے, پاکستان کے اندر معاشرہ مسائل کے اور کوئی چیز یہاں پر پنپ نہیں رہی ہے, اور اس تمام خطے میں ہارٹ آف ایشیا کی بات کر رہا ہوں, پاکستان مسئلے کی جڑ ہے. جو ہم نے سمجھا ہے اس اعلامیے کا جو وزن ہے, اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے, اگر اندرونی معاملات ہیں تو ان کو دور کرنا ہے, خارجہ پالیسی کے معاملات ہیں ان کو دور کرنا ہے, اگر آپس کی لڑائی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو بھی دور کرنا ہے. یہ بہت ہی سنجیدہ معاملات ہیں. اگلا سیگمنٹ تیار ہے ناظرین, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. عمران خان صاحب کی طرف سے جواب داخل کیا جائے گا, وہ مقدمہ جو عموماً پاناما لیکس کے زیر سایہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے. فیصل حسین چودھری صاحب ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں نہیں لیکن الیکشن کمیشن میں موجود ہیں. فیصل صاحب آپ کا شکریہ. تھینک یو. اور محمد طلال چودھری صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے فیصلہ آباد میں ہے, لیکن صبح ان کو اس مقدمے کے لیے الیکشن کمیشن میں آنا, تو ہو سکتا ہے یہ پروگرام کرتے ساری وہاں سے چل نکلے. طلال صاحب آپ کا بھی شکریہ. خالد صاحب کل کیا ہوگا الیکشن کمیشن میں؟ کل جی جو پٹیشنز فائل کی گئی ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ, ان میں جو ہیں ان کے وکیل نعیم بخاری جو ہیں وہ اپنا رپلائی جمع کرائیں گے, اور جو ایلیگیشنز ان پہ لگائے گئے ہیں ان کا بھی کمپریہنسو جواب جو ہے وہ داخل کیا جائے گا. پچھلی مرتبہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو مشاہدہ یا آبزرویشن سامنے آئی وہ کوئی اتنی ذرا فلیٹرنگ نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے جی آپ وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ ایڈجرمنٹس لیتے ہیں, مطلب یہ ایک میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ کوئی لیگل اسٹریٹجی ہے, یہ اس قسم کی کیا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ جو آبزرویشنز تھی یہ مائنڈ یو یہ ہماری طرف نہیں تھی, یہ ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے مقدمہ فائل کیا لیکن وہ تاریخ پہ پہنچ نہیں سکے. ٹھیک. تو یہ جو ایبسینٹی تھے, آپ کو پتا ہو عمران خان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج ہو چکا ہے. ٹھیک. وہ ایک ڈھلو صاحب کو وکیل ہیں جو بھی انہوں نے فائل کیا ہوا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے مقدمات ہیں یہ ٹیٹ فار ٹیٹ کیے گئے ہیں. ایشو یہ ہے کہ طالب صاحب کہ یہاں پہ میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات کہ عام لوگ تو جاتے ہیں حکومت کے خلاف کے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں, کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے اور ان کے رائٹس جو ہیں وہ کمپرومائز ہوئے ہیں. یہاں پہ حکومت جو ہے جو اداروں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور ان اداروں کی ذمہ دار ہے وہ گئی ہوئی ہے کورٹ میں ان ایکشن کی بنیاد پہ. تو یہ ایک طرح سے اپنے اوپر عدم اعتماد کا اظہار بھی ہے, اپنے خلاف مقدمہ. مثال کے طور پہ اگر عمران خان گئے ہیں سپریم کورٹ میں یا پی ٹی آئی گئی ہے تو اس بنیاد پہ گئے ہیں کہ جناب نہ ایف بی آر نہ نیب نہ کوئی اور ادارہ ہمارے کہنے پہ اس چیز کو ٹیک اپ کر رہا ہے, لہٰذا آپ چلیے. لیکن حکومت جو ہے وہ اس بنیاد پہ کہی ہے کہ جی آپ نے بھی کیا, مجھے یہ کوئی لاجک سمجھ نہیں. ریفرنس جو ہے یہ تو اسپیکر کی طرف سے ہے. نہیں, اسپیکر کس کا ہے؟ اسپیکر کسٹوڈین آف ہاؤس ہے, لیکن وہ اسپیکر جو کہ عمران خان اور ان کے خلاف الیکشن لڑ چکے ہیں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس ہے جو کہ زیادہ سبسٹانشل ریفرنسز ہیں, ان کو ریجیکٹ کر کے عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجنا اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف, یہ مذاق نہیں ہے. دور کیا ہے صاحب, کل آپ کی حاضری تو لازمی ہوگی, کل اہم دن ہے, عمران خان صاحب کا جواب آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو فیصل صاحب کو میں سمجھ رہا تھا یہ ایز اے وکیل آئے ہیں, لیکن ان کی گفتگو جو ہے وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے پی ٹی آئی کے بڑے کوئی درینہ ممبر ہیں اور ذرا لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ذرا عرض کر دوں, یہ حالانکہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں لیکن میں چلیں عام آدمی سے ہی میں عرض کر دوں, ہم نے جو یہ ریفرنس فائل کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے, اگر ایک نااہل شخص کسی کو دھوکہ دے کر یا نظروں سے اوجل ہو کر وہ اہل بن کے ہاؤس میں بیٹھے تو پھر اسپیکر کے پاس ریفرنس جاتا ہے, اسپیکر پھر اس ریفرنس کو آگے بھیجتا ہے الیکشن کمیشن. ہم نے وہی طریقہ کار اختیار کیا, اور ہم موورز کا آنا ضروری نہیں ہوتا الیکشن کمیشن, یہ بھی ان کی بہانہ سازی ہے. ایک ہیٹرک کر چکے ہیں عمران خان, 3 دفعہ لگاتار جواب جمع نہیں کروایا. اور جو جہانگیر ترین ہیں انہوں نے تو ہمارے خلاف ایک ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ ہمیں سٹے دے دیا جائے. جس طرح کے ایک فورن فنڈنگ کے کیس میں عمران خان پچھلے 1.5 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیچھے چھپنے کی بات کر رہے ہیں, یہ ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو کچھ کہتے ہیں کہ ڈیلے کون کرتا ہے اور خود کیا کرتے ہیں. ہم مقدمہ لے کر گئے ہیں, ہم بالکل
کورٹ کے سامنے، ہم الیکشن کمیشن کے سامنے حاضر بھی ہیں. ہم نے طریقہ کار بھی وہ اپنایا ہے جو کہ قانون میں دیا گیا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں، کیونکہ پکوڑے بیچنے والے کاغذ یا کسی کتاب کے سر پہ نہیں، عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کے اپنے ڈاکومنٹ، جیسے کہ جہانگیر ترین صاحب ایک چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے کہ انہوں نے اپنے کوک کے نام اربوں کے شیئر نام لگا دیے. جب وہ پکڑے گئے تو آپ جرمانہ بھی دیا، فیس بھی دی. تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ آئیں گے ضرور، اگرچہ قانونی طور پر آپ کا آنا ضروری نہیں ہے. فیصل صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. جو دوسرا کیس ہے ایسیٹس کا کیس، اس میں تو آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ جی میں سپریم کورٹ میں ہوں. سپریم کورٹ میں ہوں. فارن فنڈنگ کا آپ پوچھ رہے ہیں. سب سے پہلے میں جسٹ ٹو کوئک ریسپانسز. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاناما پیپر کے کیس سے پہلے پی ایم ایل نواز سوئی ہوئی تھی، انہوں نے عمران خان یا کسی اور شخص کے یا کسی بھی ممبر کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ یہ ریفرنس، یہ جب ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہیں یہ کوئی اصولی بات نہیں ہے. اگر اصولی بات ہوتی تو 2013 میں آبجیکشنز لیے جاتے، 2014 میں، 2015 میں، 2016 میں جب پاناما پیپرز آئے. لیکن یہ قانونی طور پر اس کے اندر کوئی یہ ذوف کا بنیاد بن جاتی ہے مقدمے کے اندر کہ جی آپ ٹٹ فار ٹیٹ کر رہے ہیں؟ لیچز ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے پہلے جب انہوں نے مقدمہ کیا، اگر آپ نے جب آپ کے یو کم ود ان کلین ہینڈ، جب آپ کلین ہینڈڈ ہوتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ آتے ہیں، تو پھر آپ قانون کی بالادستی کے لیے پہلے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن اس کا دوسری بات یہ ہے کہ جواب کیوں لیٹ ہوئے، سب کو پتا ہے کہ احمد خان صاحب نے اپنا وکالت نامہ وڈرا کر لیا. جو وہاں سے کیا تو سب سے کیا، اس کے بعد ظاہر وکیل بدلے ہیں، ان کو ایک ٹائم چاہیے تھا. سو کل ان کی پہلی پیشی ہے نعیم بخاری صاحب کی، وکیل بدلنے کے بعد دوسری، پہلے انہوں نے ٹائم لیا، کل وہ اپنا جواب داخل کریں گے. ایسا میں جس میں آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ اکبر صاحب سے میں بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کتنی ایڈجرمنٹس لی ہیں انہوں نے، پتہ نہیں درجنوں لے لی ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ایڈجرنمنٹس ہوتی ہیں ان کی کوئی تو ریزن ہو سکتی ہے، جینوئن ریزن ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل لاسٹ ڈیٹ کے اوپر ہم سپریم کورٹ سے فارغ ہو کے وی ور آن آر وے ٹو ہائی کورٹ، جب پتا چلا کہ یہ کیس جو ہے ایڈجرن ہو گیا، ہم نے ایڈجرنمنٹ نہیں مانگی. لیکن کیونکہ کورٹس کے پاس اور بھی کام ہوتا ہے، 2 مرتبہ ہوتا ہے، 3 مرتبہ نہیں. میں تو پہلی دفعہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے اس کیس میں آیا ہوں تو ہم سپریم کورٹ میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی کیس لگے ہوتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی کیس لگے ہوتے ہیں. تو پریسیڈنٹس ایز پرنسپل آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو دینی. الیکشن کمیشن کا موڈ دیکھتے ہوئے پچھلے تمام دن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس کے اوپر یہ کس طرف جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بڑے شواہد ہم نے پریزنٹ کیے ہوئے ہیں، ابھی تک جو پروسیڈنگ ہے اس سے کیا لگتا ہے آپ؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی ابھی جو پروسیڈنگ ہے، فارمل پروسیڈنگ، وہ تو سٹارٹ ہوں گی. جب ان کے خلاف مقدمے ہوئے ہیں، انہوں نے رپلائی جمع کرائے ہیں، آپ کو پتا ہے 2-4 پیشیاں تو لگتی ہیں، کیونکہ ایک فریق جب کیس کرتا ہے دوسرا فریق اس کا جواب دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد میرٹ پہ بحث ہوتی ہے. جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنے تمام جوابات داخل کرا دیے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا کل جواب داخل کریں گے. اس کے بعد جو اس کیس کی میرٹ پہ پروسیڈنگ، اگر ان کے پاس شواہد ہوئے تو ان شواہد کو دیکھا جائے گا. جو شواہد وہ اپنے ڈیفینس میں پیش کریں گے وہ ان کو بھی دیکھا جائے گا. اور الیکشن کمیشن کا موڈ پہ میں تو نہیں جاؤں گا. میں کہوں گا کہ الیکشن کمیشن سمیت پاکستان کا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی فورم جو ہے، آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ہوا اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا مجاز ہے، اور مجھے توقع ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر اور بھی ریمیڈیز ہیں. اگر نہیں کریں گے، توقع ہے، یہ بڑا دلچسپ بیان ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر اور بھی ریمیڈیز ہیں. طلعت چودھری صاحب، ویسے آپ پاناما گیٹس کے بعد ہی آپ کو تمام خرابیاں نظر آئی ہیں پی ٹی آئی کے جو زوما ہیں عمران خان سمیت، ان کے آپ کو ایسٹس بھی نظر آئے، آپ کو آف شور کمپنیاں بھی نظر آئیں، آپ کو لگا کہ یہ ایلین ان دا ہاؤس ہیں، ان کو ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے. تو اس سے پہلے سارا صاف ستھرا تھا پی ٹی آئی کا معاملہ؟ دیکھیں کیسا زبردست لاجک دیتے ہیں کہ ہم چور ہیں، لیکن آپ نے ہمیں چوری کرتے ہوئے 2 سال پہلے کیوں نہیں پکڑا تھا؟ بھئی اگر آپ نے چوری کی ہے، سوال یہ ہے، اور آپ نے چوری کی ہے، اور یہ جہانگیر ترین صاحب تو خود مانتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں جرمانہ بھی دیتا ہوں، میں جو پیسے چوری کیے ہیں وہ بھی واپس کرتا ہوں، لیکن مجھے سزا نہ دو کیونکہ میں اوپر سے اترا ہوا ہوں. مشرف کا اس وقت وزیر تھا. اسی طرح عمران خان صاحب اپنے ہی ڈاکومنٹ میں، اپنے سائن شدہ ڈاکومنٹ میں، اور جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے دیے، اور جو انہوں نے جس طرح اپنا وہ 300 کنال کا محل خریدا، ان کاغذات میں تضاد ہے. ہم ان کی چوری لے کے آئے ہیں. آپ ہمیں اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ چلے لیٹ لے کے آئے، لیکن یہ چور ہیں، یہ کنفرم بات ہے. لیکن طلعت صاحب ویسے دیکھیں اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاناما گیٹس کے سائے تلے آپ یہ مقدمے کریں اور پھر آپ یہ کہیں کہ دیر ہو گئی ہے؟ دیر کا معاملہ نہیں ہے، سیاق و سباق تو بڑا واضح ہے. جی
دیکھیں ایک سب سے پہلی بات، ان تمام ریفرنسز میں کچھ ایسے اعتراضات بھی تھے جو کہ اس موقع پر، جیسے کہ جہانگیر ترین صاحب تو ابھی منتخب ہی اب ہوئے ہیں، اور وہ منتخب اگر پہلے ہوتے تو یہ ریفرنس پہلے بھی ان کے خلاف آ سکتا تھا. وہ منتخب کیونکہ بائی الیکشن میں ہوئے ہیں تو اب ہاؤس کے ممبر بنے ہیں تو یقیناً ریفرنس بھی ابھی آنا ہے ان کے خلاف. بات معاملہ یہ ہے کہ یہ کتنا لیٹ یا جلدی آیا. بات یہ ہے کہ کیا یہ جرم ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس جرم کے بارے میں پی ٹی آئی بڑا کلیئر ہے کہ ہاں جرم تو ہوا ہے، لیکن دیکھیں ہمیں پکڑے نہ، کیونکہ اس وقت پاناما چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت فلاں ہے، کیونکہ یہ لیٹ بہت ہو گیا. بھائی آپ نے چوری کی ہے، سوال یہ ہے. اچھا وہ سوال یہ فیصل صاحب، اب شیور آپ اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہیں گے، لیکن وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ نے دوسری ریمیڈیز کا ذکر کیا تھا اس امکان کے پیش نظر کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی، ریمیڈیز کیا ہیں؟ دیکھیے جسٹ کوئکلی، عوام میں آج آپ باہر چلے جائیے طالب صاحب اور پوچھ لیجیے چور کون ہے، ڈکیت کون ہے. پبلک آفس ہولڈر 1980 سے طلال صاحب کی ان کی لیڈرشپ ہے. عمران خان جو ہیں وہ تو کبھی بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے. ان پہ یہ الزام لگانا کہ وہ ملکی دولت لوٹ کے انہوں نے کچھ کام کیا، یہ مذاقہ خیز بات ہے. آپ کو جواب دینا ہے. قطری شہزادہ کے لیٹر آپ کے لیے آئے جا رہے ہیں، جعلی دستخط شدہ دستاویزات آپ کی طرف سے آ رہے ہیں. میں چلنے دیتا لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. طلعت صاحب کوئی ایسی بات یہ کر نہیں سکتے، شور مچانے سے نہیں ہو کیا ہو گیا. There are certain remedies sir under the law. ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، 5 seconds for you جی طلال صاحب. 5 seconds. طلعت صاحب کیا فل ٹاس دیا بھائی نے مجھے. یعنی اگر آپ ممبر قومی اسمبلی ہو، اگر آپ منسٹر ہو تو چوری نہیں کر سکتے. اگر آپ میرے بھائی بات سن لیں، اگر آپ بات سن لیں میرے بھائی، آپ نے ہمارے خلاف کیس کیا، ہم آپ بھائی بات سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں حوصلہ کریں. کہتے ہیں کہ ایم این اے یا وزیر ہو تو چوری کرنا جرم ہے. اگر کرکٹ کھیلو تو چور آپ جتنے مرضی بڑھے ہو. کل ہم دیکھیں گے اس کے ٹیکس چوری کریں. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، وہ ایم این اے ہو یا نہ ہو. فیصل صاحب دونوں کا شکریہ. کل دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیان کے اندر کیا کیا ایسا مواد ہے جس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ کمنٹ، باقی اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. اہم نقطہ کا تعلق نوکری سے. ہر کسی کو نوکری چاہیے. لوگ امتحان پاس کرتے ہیں نوکری کے لیے، کیریئر بناتے ہیں نوکری کے لیے، رزق کمانا ہے. پاکستان میں جو بے روزگار افراد ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں ان کی تعداد ہے 5.3 ملین. جو پاکستان کی بے روزگاری کی شرح ہے وہ 8.5% ہے. لیکن یہ تمام جو اعداد و شمار ہیں انتہائی مبہم ہیں اور ان کے بارے میں آپ مستند بات کر نہیں سکتے اس وجہ سے کہ یہ تمام کے تمام انڈر سٹیٹڈ ہے، یعنی کم بیان کرتے ہیں مسئلے کو. مسئلہ سے کہیں زیادہ گھبیر ہے. 6 کروڑ کے قریب افراد کا تعلق 15 سے 29 سال کی عمر کی کیٹیگری کے اندر ہے اور اس کے اندر بہت سارے ایسے افراد جو ہیں جن کے پاس کوالیفیکیشن ہے وہ انڈر امپلائڈ ہیں. تو انڈر امپلائمنٹ اس کے اندر ریفلیکٹ نہیں کرتی. پاکستان کا جو 32% نوجوان طبقہ ہے جو تعلیم رکھتا ہے وہ نوکریوں کے لیے آپ کو ہر جگہ پہ مارا پھرتا ہوا نظر آتا ہے. جو نوکریوں کا نظام ہے ناظرین وہ بٹا ہوا ہے. حکومت نوکریاں دیتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر نوکری دیتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر تب نوکری دیتا ہے جب اکانومی بہت ترقی کر رہی ہو، ہر جگہ پہ انڈسٹری لگ رہی ہو اور چھوٹے سے بڑا شعبہ جو ہے میرٹ کے اوپر لوگوں کو جابز آفر کر رہا ہو. وہ پاکستان میں ہوتا ہوا فی الحال نظر آ نہیں رہا. تو ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. حکومت کی طرف جو نوکریاں ہیں اس کے اوپر آپ نے نیشنل ٹیسٹنگ سروس کا ایک معاملہ لٹکایا ہوا ہے، این ٹی ایس سسٹم جس کو کہتے ہیں. ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ایک پاکستان کی ایک یونیورسٹی کے اندر نوکریوں کے لیے جب اپلائی کیا تو اس نظام کے تحت جتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا صرف 10% لوگ اس امتحان کے اندر پاس ہوئے. سول سروسز کے امتحان کی اگر آپ پاس کرنے کی شرح دیکھیں تو 2% لوگ جو ہیں یہ امتحان صرف پاس کرتے ہیں. تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ جو نوکریاں ہیں پاکستان کی حکومت جو نوکریاں آفر کرتی ہیں اس کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں مختلف اداروں کے ذریعے وہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے. یا تو یہ مسئلہ ہے یا پھر یہ مسئلہ ہے کہ امتحان آپ نے کچھ اس قسم کا رکھا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کم سے کم لوگوں کو مواقع دینا چاہتے ہیں. نتیجہ بہرحال وہی ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں اور ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. جو امتحان نوکریوں کے لیے وہ دیتے ہیں وہ پاس نہیں کر سکتے ہیں اور روز بروز یہ فرسٹریشن جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا تدارک کرنا ہوگا. اگر آپ معاشی ترقی کے ذریعے لوگوں کو نوکریاں فراہم نہیں کر سکتے تو معاشی ترقی ان لوگوں کے لیے صفر سے بھی
کم درجہ رکھتی ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.